اڈیالہ روڈ پر واقع حبیب لائن کے علاقے میں ہم موجود ہیں۔ 11 اگست کو جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو بے دردی سے گلے کاٹ کر قتل کرنے کی واردات پیش آئی۔ مقتولین میں 3 ماہ کا شیرخوار بچہ محمد سالار شامل ہے۔ اس کے علاوہ مقتولین میں شیرخوار بچے کے نانا محمود حسین، خالہ شبنم زارا اور والدہ انجم زارا شامل ہے۔ قاتل کوئی اور نہیں، مقتولین کے خاندان کا سگا بیٹا ملزم محمد علی نکلا ہے۔ مقتولین کے ورثاء کے مطابق اس پورے وقوعے کے پیچھے 2.5 سے 3 کروڑ پراپرٹی کا تنازع ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد پولیس نے اس ہولناک واقعے سے متعلق تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم محمد علی نے 11 اگست کی صبح اسلام آباد کے علاقے ترامڈی میں پہلے اپنے والد محمود حسین اور چھوٹی بہن شبنم زارا کو قتل کیا۔ اس کے بعد ملزم محمد علی موٹر سائیکل پر روانہ ہو کر راولپنڈی پہنچا، حبیب لائن کے علاقے میں پہنچا جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں۔ میرے پیچھے جو گھر آپ کو نظر آ رہا ہے، ملزم یہاں پر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنی دوسری بہن، شادی شدہ بہن انجم زارا اور اس کے شیرخوار بچے، 3 ماہ کے شیرخوار بچے کے گلے پر چھری پھینک کر اس کو قتل کر دیا۔ راولپنڈی اسلام آباد پولیس کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے ہم مقتولین کے ورثاء سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے آخر کیا وجہ ہوئی ہے، کیا محرکات اور کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر ملزم محمد علی اس نہج پہ پہنچا اور اپنے ہی خاندان کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ جی ہاں، یہ وہ بائک ہے جس پر ملزم محمد علی اسلام آباد سے روانہ ہوا اور راولپنڈی پہنچا۔ اس بائک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرامین ساجد طارق آپ کو دکھائیں گے۔ جب ملزم کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا تو اس بائک کے اشارے بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، موڈ گارڈ بھی ٹوٹا ہوا، اور اس بائک کی حالت آپ خود ہی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو جنونی ملزم محمد علی ہے وہ اسی بائک پہ اسلام آباد سے جب اس نے اپنے والد اور چھوٹی بہن کو اسلام آباد ترامڈی میں قتل کیا تو اسی بائک پہ وہ سوار ہو کے راولپنڈی حبیب لائن پہنچا اور دوسری بہن کو اور اپنے شیرخوار بانجے اس کو بھی قتل کیا اور اپنی دوسری بہن کو بھی قتل کیا۔ یہ وہ بائک ہے جس کا راستے میں حادثہ بھی ہوا اور حادثے کے باوجود جو جنونی ملزم ہے محمد علی، اس کا غصہ اس کے باوجود، حادثے کے باوجود کم نہیں ہوا۔ وہ اسی بائک پہ دوبارہ روانہ ہوا اور حبیب لائن راولپنڈی پہنچا جہاں اس کی دوسری بہن رہائش پذیر تھی اور وہ اس گھر میں داخل ہوا اور اس گھر میں نہ صرف اس نے اپنی دوسری بہن کا گلا کاٹ کر قتل کیا بلکہ جو اس کا شیرخوار بانجا ہے 2.5 ماہ جس کی عمر بتائی گئی ہے، اس کے گلے پر بھی چھری پھیر دی۔ مقتولہ انجم زارا کے گھر میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ جس دروازے سے میں داخل ہو رہا ہوں اسی دروازے سے مقتولہ کا سگا بھائی شفاق ملزم محمد علی داخل ہوا، اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ مقتولہ انجم زارا اس صوفے پر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور کوئی کام کر رہی تھی۔ ملزم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور ایک دم اٹیک کیا چھری کے وار سے اس کے جسم پر اور اس کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا، اور انجم زارا قتل ہونے کے بعد صوفے سے نیچے فرش پر گر پڑی۔ ملزم نے جب دیکھا کہ اس کا 3 ماہ کا شیرخوار بچہ محمد سالار بیڈ پر سویا ہوا ہے، یہ بیڈ وہی بیڈ ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کا جھولا بھی اس وقت بھی اس بیڈ پر موجود ہے، اور ملزم نے 3 ماہ کے شیرخوار بچے کے گلے پر بھی چھری پھیری اور اسے زخمی کر دیا۔ محمد سالار کو زخمی حالت میں، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ہر ممکن کوشش کے باوجود وہ جاں بر نہیں ہو سکا۔ مقتولہ انجم زارا کے شوہر حمزہ اظہار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے گا کیا وقوع ہوا؟ افسوسناک واقعہ ہے، ہولناک واقعہ ہے، کیا تفصیلات ہیں اس کی؟ آپ نے کیا دیکھا اور کیوں ہوا یہ؟ اس کا سارا پروپیگنڈا 4-5 مہینے سے ان کے گھر کے اندر چل رہا تھا۔ یہ ذرا پراپرٹی کا ایشو تھا جس کے اندر یہ چاروں بھائی انوالو تھے اور انکلوڈنگ ان کی بھائی حمیرہ۔ تو یہ 11 اگست کا واقعہ 1:45 پہ تقریباً وہ یہاں پر انٹر ہوا ہے میرے گھر میں، اور میری والدہ کا مجھے میسیج آیا۔ اس ٹائم میں آفس سے واپس ہی آ رہا تھا، راستے میں تھا، تو انہوں نے مجھے اس چیز کا بتایا کہ بھئی علی آیا۔ میں نے کہا جو اس کو بٹھائیں تو میں آتا ہوں، پھر بات چیت ہم کرتے ہیں جو بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں 2:05 پہ گھر میں انٹر ہوا ہوں تو اس ٹائم تک وہ جو قاتل ہے وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ مطلب وہ آیا اس نیت سے تھا، اس نے آ کر، جو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ بھئی آ کر نہ اس نے کوئی بات کی نہ کچھ کیا، مطلب اندر آتے ساری 5 منٹ کے اندر اندر اس نے پہلے میری
وائف کا قتل کیا انجم زہرا کا، اس کا گلا کاٹا ہے، اس کی کلائیاں کاٹی ہیں، اس کے بازو توڑے ہیں، مطلب 8-10 جگہ سے اس کو انجرڈ کیا ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا بیڈ پر سویا ہوا تھا 3 ماہ کا، محمد سالار، اس کے گردن پہ اسی نے اسی چھری سے گلا اس کا کاٹا ہے، جس سے اس کی سانس کی نالی وغیرہ کافی کٹ چکی تھی۔ تو اس کنڈیشن میں کریٹیکل کنڈیشن تھی، پھر میرے والد صاحب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، سول ہاسپٹل راجہ بازار میں، پھر انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے بے نظیر ہاسپٹل میں، تو نیکسٹ ڈے وہ 26 گھنٹے کے بعد اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ اتنی ایکسٹریم پوزیشن پہ جو محمد علی ہے وہ کیوں گیا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ محرکات ٹوٹل یہی تھے کہ ان کے والد صاحب، ہمارے جو نبی پاک کا فرمان ہے اسلام کے اندر کہ پراپرٹی جو والد کا نام ہے اس پر آپ کی بچوں کا اور بچیوں کا ایکولی اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ بھئی جو بیٹیوں کا میرا رائٹ بنتا ہے میں ان کو دوں، اور جو بیٹوں کا بنتا ہے میں ان کو بھی دوں، لیکن بیٹے اس چیز پہ بازید تھے کہ بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ اب اس گھر کی نہیں رہی، تو جو بھی ان کا پراپرٹی میں حصہ بنتا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا، جو بھی ان کے مکان ہیں وہ سارے ہمارے ہینڈ اوور ہی ہونے چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان کے گھر میں 3-4 منتھ سے یہ ایشوز کلیشز کافی چل رہے تھے، لیکن کوئی بھی ایک دل رکھنے والا انسان اس چیز کو کبھی بھی قبول ہی نہیں کر سکتا کہ بھئی کوئی سگا بیٹا اپنے والد کو ذبح کرے گا، بہن کو ذبح کرے گا، اور بہنیں بھی وہ کہ جو اپنے بھائیوں پہ جان نچھاور کرتی تھی کسی بھی حوالے سے، تو سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں پنڈی میں بھی اسلام آباد میں بھی، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کے پیچھے ملزم کے 3 بھائی بھی شامل ہیں، یہ حقیقت ہے؟ بالکل، اس کے 3 بھائی بھی شامل ہیں، سب سے بڑا بھائی شاہد محمود ہے، شجاعت علی ہے، صباحت علی اور محمد علی ہے، ان ساروں نے وہاں پر مل کر اس اپنے باپ اور میری چھوٹی جو سالی تھی اس کو مرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پر اپنے صندوق کھولے ہیں، پراپر کیمرہ انہوں نے ڈسٹروائے کیا ہے، جو اس کا CCTV کیمرہ ان کے گھر لگا ہوا تھا، مطلب انہوں نے وہاں پر 10:30 سے 11 کے درمیان کارروائی وہ کر چکے تھے، اور 2 بجے وہ دوسرا جو قاتل ہے محمد علی جس نے یہاں پر آ کر سارا پولیس نے جو اب تک کی کارروائی ہے پولیس کی، اس سے آپ مطمئن ہیں، یا پولیس کی جانب سے جو کارروائی کی جا رہی ہے، جو شواہد اکٹھے کیے گئے یا جو فورنزک پوسٹ مارٹم ہوا ہے، اس میں کوئی آپ مطمئن ہیں اس سے؟ ابھی تک تو مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ابھی کل ہی میرے خیال سے محمد علی اڈیالہ جیل میں ٹرانسفر ہوا، اور آج اس کے باقی 2 بھائی بھی ہیں، ایک شاہد محمود اب اسلام آباد کی کسٹڈی میں ہی ہے۔ ایک ان کی جو مین جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس کی پلاننگ کے اندر جو میری وائف کے تھرو مجھے چیزیں پتہ چلتی تھیں، ان کی بھابھی حمیرہ شجاعت نام ہے ان کا، تو وہ کے اندر ہی امپلائی ہے اس ٹائم کرنٹ، مطلب اب وہ ڈیوٹی پر ہے ہی ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں ہے ابھی تک عورت اس کے اندر، کہ ایک عورت پر 302 کے مقدمات چل رہے ہیں، پرچہ کٹا ہوا ہے، پلاننگ کے اندر وہ چیز عورت شامل ہے ہر چیز کے اندر سے، تو اس کے باوجود اس نے وہ گرفتار نہیں ہوئی ابھی تک؟ گرفتار نہیں ہوئی، اس کے انہوں نے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے گئے تھے اسلام آباد پولیس نے، لیکن اس نے آلریڈی اس نے 14 دن کی وہ اریسٹ بیل جو ہوتی ہے، پری بیل جو ہوتی ہے، انہوں نے وہ لی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ کارروائی چلیں گے، تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو بھی جلد سے جلد ہم گرفتار کروائیں۔ انجم زہرا اور اس کے 3 ماہ کے شیرخوار بچے کو قتل کرنے کے واقعے کی عینی شاہد مقتولہ کی ساس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آنٹی بتائیے گا، آپ عینی شاہد ہے اس واقعے کی، کیا ہوا، کس طرح وہ گھر آیا، کس طرح داخل ہوا، کیا اس کا کنڈکٹ تھا؟ میں ادھر ڈرائنگ روم میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، تو ایک دم اندر آیا، تو میں نے کہا یہ علی کیسے آ گیا؟ اندر گیا، وہ اندر میری بہو بیٹھی اپنا موبائل یوز کر رہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آئی، اور باہر آ کے دودھ وغیرہ پی کے پھر اندر گئی، بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک دم اندر گیا کہ باجی سے ملنا ہے۔ ہم نے اور سکے بھائی کو کون منع کر سکتا ہے کہ بہن سے ملنے کیوں آئے ہو، ہم سوال جواب تو نہیں کر سکتے تھے نا۔ اندر گیا، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، وہ بند نہیں کرتی تھی پورا دروازہ، تھوڑا سا دروازہ وہ کھلا ہوا تھا، تو پھر اس کے بعد وہ اندر گیا، باتیں شاتیں کرتے رہے، میں نے کہا ویسے نارمل باتیں کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، میں ادھر بیٹھی پڑھتی رہی قرآن پاک۔ پھر حمزہ کے پاپا اندر ہی تھے، وہ ذرا ریسٹ کر رہے تھے، کھانا وغیرہ کھایا تھا دوپہر کا، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، تو ایک دم میں نے کہا اتنی دیر آواز نہیں آئی ہے، خاموشی ہوگی، میں نے اس کے پاپا کو کہا، میں نے کہا جا کے دروازہ تو کھڑکائیں، کیا بات ہے کدھر؟ پھر انہوں نے ہلکا دروازہ کھڑکایا، پھر جب میں نے دروازہ ایسے پہلے تو وہ کھول نہیں رہا تھا، پتہ نہیں آگے کھڑا تھا کیا کیا تھا اس نے، پھر ایک دم میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا تو وہ سامنے بالکل سامنے کھڑا تھا وہ، اور میری بہو ایسے پڑی ہوئی تھی، خون میں لت پت وہ پڑی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں ایسی کھلی ہوئی تھی، میرا دیکھ کے میں شاک بھی ہوئی۔ پھر میں نے کہا میرا پوتا کدھر؟ میں نے اس پوتے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایسے چھری تھی، بالکل ایسے دروازے کی طرف تھا، اس چھری کا نوک بالکل تھی سامنے،
کہ میں اپنے پوتے کو، میں نے کہا وہ ہل رہا ہے، میں اسے خون سے لت پت بچہ، میں اس کو اٹھا کے اس کے حمزہ کے پاپا کو دیا. میں نے کہا جائیں، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو تو لے کے جائیں. میں نے کہا اس کو مار دیا. میں نے اس کے 2-3 گالیاں اس کو دیں، اس کے بھائی کو. میں نے کہا ظالم، یہ تو نے کیا کر دیا، کیوں مار دیا تو نے میری بہو کو، اس نے کیا کیا تھا. چپ آگے سے وہ کچھ بولا نہیں، بالکل اسی طرح کھڑا رہا. پھر وہ بچے کو لے کے یہ ہاسپٹل لے گئے. یہ حمزہ، پھر اس کے حمزہ بھی بعد میں آیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا گھر میں. یہاں ادھر پوری پولیس. پھر اس نے کہا، یہ آیا تو اس نے پھر اسے کہا کہ کیوں تم نے اس طرح کیا ہے. کہتا بس میں نے جو کرنا تھا کر دیا. آرام تھا، عمل سے اسے کوئی شرمندگی نہیں، کچھ بھی نہیں کہ ہمارے پوتے نے کیا قصور کیا تھا. آپس میں بہن بھائی کا مسئلہ تو ڈسکس کر لیتے، بچے کا کیا قصور تھا. میں تو یہ انٹرویو دے کے میں تنگ آ گئی ہوں کہ یہ مریم نواز اس وقت وہ کہاں ہے، وہ اس کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دلوا رہی. وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں تو ادھر آتے ہوئے انہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں نہیں وہ آ رہی ہیں. ہمارے اوپر اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے، ہم اس قدر مشکل میں ہیں. اسے اسی وقت گولیاں مار دینی چاہیے تھی. اسے کبھی ایک تھانے میں لے کے جا رہے ہیں، کبھی کہاں لے کے جا رہے ہیں، اب جیل میں لے کے آئے ہیں. اسے کیوں نہیں پھانسی دلاتے، کیوں نہیں پھانسی دلا رہے اس کو. راولپنڈی کے تھانہ صدر بیرونی میں ہم اس وقت موجود ہیں. اس اندھوناک واقعے کے 2 مقدمات کا اندراج ہوا ہے. ایک مقدمہ اسی تھانے میں درج ہوا ہے اور دوسرا مقدمہ جو ہے وہ اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن میں درج کیا گیا ہے. اس تھانے کے ایس ایچ او اعزاز عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعزاز بھائی بتائیے گا کیا وقوع ہوا، کس طرح آپ کو اطلاع ملی اور انیشلی آپ کا رد عمل کیا تھا؟ 11 اگست کو ہمیں پبلک کے ذریعے اطلاع ملتی ہے کہ حبیب لین اڈیالہ روڈ کے اوپر مرڈر ہو گئے ہیں. ہم نے فوراً رش کیا، فوراً اس جگہ پہ پہنچے تو ہمیں یہ معلوم ہوا. گھر کے اندر جب ہم انٹر ہوئے تو ہم نے ملزم کو گرفتار کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس نے اپنی ایک سگی بہن کو گلا کاٹ کے ذبح کر دیا ہے اور ایک اسی بہن کا شیر خوار 2.5 مہینے کا جو بچہ تھا اس کو بھی بے دردی کے ساتھ اس کے گلے پہ چھری پھیر کے اس کو ذبح کر دیا، جس کے اوپر اسے فوراً ہاسپٹل شفٹ کروایا گیا. موقع کے اوپر PFSA ٹیمز آ گئیں، تمام سینئر افسران نے رش کیا. جب اس سے انٹیروگیٹ ہم نے یہ کیا کہ آپ کا گھر اور والدین، اور جب اس کے بیک پہ گئے تو ہمارے لیے ایک بڑا ہولناک انکشاف یہ تھا کہ اسی دن صبح 10 بجے کے قریب یہ اپنے والد کو اور اپنی ایک اور سگی ہمشیرہ کو ترامڑی چوک اسلام آباد کے علاقے میں ذبح کر کے آ رہا ہے، جس پہ ہم نے اسلام آباد پولیس سے رابطہ کیا. اسلام آباد پولیس ہمارے بتائی ہوئی اطلاع کے مطابق اس گھر پہ جب پہنچی تو اس گھر میں انہوں نے وہ 2 ڈیڈ باڈیز ریکور کی جن کو بھی بے دردی کے ساتھ گلا کاٹ کے قتل کر دیا گیا تھا. اور اس کا وجہ اناد اور تنازع جو تھا وہ صرف یہ تھا کہ کوئی 2.5 مرلہ کی ایک پراپرٹی تھی جس کے اوپر یہ ڈسپیوٹ تھا، جس پہ بھائی نے اپنی سگی بہن کو، اپنے والد کو، ایک اور بہن اور اپنے ایک بھانجے کو ذبح کر دیا، جس کے 2 مقدمات درج ہیں. ایک مقدمہ ہمارے پاس تھانہ صدر بیرونی میں درج ہے اور دوسرا مقدمہ اسلام آباد میں درج ہے. 3 ماہ کے شیرخوار بچے سمیت ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو بے رحمانہ طریقے سے قتل کرنے کے واقعے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے راولپنڈی پولیس کے SSP انویسٹیگیشن رضا تنویر سپرا. سر بتائیے گا کیا واقعہ ہوا، کس طرح آپ کو رپورٹ ملی، کیسے اطلاع ملی اور فوری رسپونڈ کیا کیا آپ نے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 11 اگست کا جو ہے وہ واقعہ ہے اور پولیس چونکہ جو ایریا جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے وہاں پہ موبائل سگنلز کا تھوڑا سا ایشو بھی ہے، تو یہ اطلاع ہمیں چوکی میں ملی تھی اور وہاں پہ ایک بندے نے آ کے میں اطلاع دی تھی کہ حبیب لین کے ایک گھر کے اندر جو ہے ایک بندے نے آ کے اپنی بہن کو جو ہے وہ مرڈر کر دیا ہے. تو اس ٹائم میں چوکی انچارج نے فوری طور پہ وائرس کے تھرو SHO کو اطلاع دی اور فوری چوکی انچارج نے خود ادھر رسپونڈ کیا اور SHO بھی جو ہے وہ ودن اے فیو منٹس جو ہے وہ اس موقع پہ پہنچ گیا اور ان کی بروقت جو ہے وہ رسپونڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ملزم اپنے موقع سے جو ہے وہ بھاگ نہ سکا اور اس کی فوری پولیس کے رسپونڈ کی وجہ سے فوری وہاں پہ اسی جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا. اور یہ واقعہ جو ہے جیسے آپ نے خود بھی ایکسپلین کیا ایک بہت ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ جس میں ایک اپنی بہن کو اس نے مرڈر کیا اور بڑی بے دردی سے اس کو مرڈر کیا اور ساتھ میں اس کا جو چھوٹا سا بچہ تھا اس کے اوپر بھی اٹیک کر کے اس کو بھی جو ہے شدید جو ہے وہ زخمی کیا. اور جب اس کو وہاں پہ اریسٹ کیا اور اس کے بعد اسی ٹائم میں جب موقع پہ اس کی انٹیروگیشن کی گئی تو اسی ٹائم پہ اس نے ایک اور انکشاف ہولناک کیا کہ میں نے جو ہے ابھی اسلام آباد میں تھوڑی دیر پہلے اپنے باپ کو اور ایک اور بہن کو بھی مرڈر کیا ہوا ہے. تو فوری طور پہ جو ہے SHO نے پھر اسلام آباد پولیس کو انفارم کیا کہ وہ بھی فوری جا کے اس چیک کریں کہ جو وقوع جو ہے اس کو ویریفائی کریں اور SHO وہاں پہ جو تھا اس نے فوری وہاں پہ اس نے بھی رسپونڈ کیا، اسے جا کے چیک کیا تو واقعی میں پھر ہم واز شاکنگ کہ وہاں پر بھی جو ہے اپنے باپ کو، بہن کو اور پھر یہاں پہ آ کے اپنی ایک اور بہن کو اور بھانجے کو جو ہے اس نے وہ زخمی کیا.
اور اس کے بعد بھانجا بھی جو ہے نیکسٹ ڈے پہ جو ہے وہ دم توڑ گیا. تو 4 جو ہے ایک سیریل کلنگ کی طرح سے جو ہے ایک سیکوینس آف ایونٹس ہیں کہ وہ ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا. جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی ہولناک قتل کی واردات سے متعلق آپ نے مقتولین کے ورثاء کا موقف سنا. اس کے علاوہ راولپنڈی پولیس نے بھی اس وقوعے سے متعلق اپنا موقف دیا ہے, چونکہ شفاق ملزم محمد علی نے 11 اگست کی صبح اسلام آباد کے تھانہ شہزاد ٹاؤن کے علاقہ ترامڈی میں پہلے اپنے والد اور چھوٹی بہن کو قتل کیا, لہٰذا اسلام آباد پولیس کا موقف بھی جاننا ضروری ہے. ڈی آئی جی اسلام آباد محمد جواد طارق ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بتائیے گا اس وقوعے سے متعلق آپ کے پاس کیا معلومات, پہلے جب معلومات آپ کے پاس پہنچی تو انیشلی آپ کا رد عمل کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ 11 اگست کو دن کے ٹائم پہ تھانہ شہزاد ٹاؤن کی حدود میں ایک مقتول ہیں محمود حسین اور ان کی بیٹی ہیں شبنم زہرا. ان کو محمود حسین کو ان کے 4 بیٹوں نے اور ان کے بردر ان لا صالح نے جو ہے وہ مرڈر کر دیا, ان کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی. اور ان کا ایک بیٹا جو ہے محمد علی, وہ پھر یہاں سے فردر یہ وقوعہ کرنے کے بعد جو ہے وہ راولپنڈی چلا جاتا ہے, وہاں پہ بھی وہ دوسرا وقوعہ کمٹ کرتا ہے اور پھر اس کو راولپنڈی پولیس گرفتار بھی کر لیتی ہے. تو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر شہزاد ٹاؤن میں جو ہے وہ ایف آئی آر ہم پولیس کی مدعیت میں دی جاتی ہے 302 کی, اور جس میں 2 بیٹے جو ہیں محمود حسین کے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. ایک بیٹا جو ہے وہ فرار ہے, اور جو اس کا سالہ ہے وہ بھی اس وقت فرار ہو گیا تھا, بعد میں اس نے عبوری ضمانت کروا رکھی ہے اور وہ بھی شامل تفتیش ہوگا تو اس کی مزید تفتیش آگے کی جائے گی. تو محمد علی جو ہے وہ چونکہ ابھی راولپنڈی پولیس نے اس کو اریسٹ کیا تھا, وہ وہاں پہ ان کے پاس ریمانڈ کے اوپر ہے. پھر اس کے بعد اس کو ہم لیگل فارمیلٹیز پوری کر کے اپنے پاس اسلام آباد پولیس بھی ریمانڈ پہ لے گی اور اس کی پھر مزید تفتیش مکمل کی جائے گی.